إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أو كما قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، دینی و ملی عزیزوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین اسلامی خواتین، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، حمد اور ثنا، کبریائی بڑائی، جو ان سب چیزوں کا حقدار ہے، وہی حقیقی معبود ہے، وہ واحد وہ ذات ہے جو ہماری عبادتوں کا حقدار ہے۔ ہم اسی اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جو ہمیں خاص اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں جگہ دے گا انشاءاللہ العظیم۔ بعدہ درود و سلام ہو بالعموم تمام انبیاء پر، بالخصوص آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، جو خاتم النبیین اور سید الانبیاء کہلائے۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے علم دین کی اہمیت اور فضیلت۔ لفظ علم عربی کا ایک ورڈ ہے
جس کے معنی ہوتے ہیں نالج کے، جانکاری کے، اور علم دین کا مطلب ہوتا ہے دین کی جانکاری، شریعت کی جانکاری۔ قرآن اور حدیث میں اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کو پڑھیں، احادیث کو پڑھیں، تو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو سیکھنے کی بڑی فضیلت بتلائی ہے۔ علم کسی بھی چیز کا ہو، نالج دنیا کے کسی بھی معاملے کی ہو، وہ اپنے آپ میں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں اگر ہم کچھ بھی کام کرنا چاہیں تو بغیر نالج کے، بغیر جانکاری کے ہم وہ کام کر نہیں سکتے۔ اور اگر اپنے سماج میں ہم نظر دہرائیں تو معلوم ہوگا کہ ہمارا ایک دوسرے سے ملنا جلنا، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، ایک دوسرے سے لگاؤ، وہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ فلاں شخص فلاں چیز کا جانکار ہے، فلاں چیز کو جانتا ہے، فلاں اس چیز میں ماہر ہے، اس لیے ہم کو ضرورت پڑتی ہے تو اس کے پاس جائیں یا اس کو بلائیں، اس سے کانٹیکٹ کریں۔ یہ تمام چیزیں اپنے آپ میں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ اور شریعت کا علم جس کے بارے میں آپ پڑھیں حدیث میں، وہ علم جس سے انسان کو اپنی زندگی جینے کا طریقہ معلوم ہو، وہ علم جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ اگر کوئی شخص علم دین کا متلاشی ہوتا ہے، علم دین کو تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے، علم دین کو سیکھتا ہے، علم دین کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس شخص کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ آج عزیزو ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے، ہم جس طریقے سے دین کے علم سے دور ہوئے، یقیناً ہم نے اپنی عزتوں کو گنوا دیا، اپنے گھروں میں جینے کے طریقے ہم نے بدل دیے، ماں باپ کی عزت کو ہم نے فراموش کر دیا، چھوٹے اور بڑے کے ادب کو ہم لوگ بھول گئے۔ وجہ صرف یہ رہی کہ ہم نے شریعت کے دین کو نہ جانا، ہم نے اس شریعت کو نہ سمجھا جس شریعت نے باپ کا مقام بتایا ہے، جس شریعت نے ماں کے حقوق بتلائے ہیں، جس شریعت نے بتلایا ہے اگر تم سے چھوٹا کوئی شخص ہے اس پر رحم کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، اور اگر تم سے بڑا کوئی ہے اس کا ادب تمہارے لیے ضروری ہے۔ جہاں ہم نے شریعت کو اپنے سے دور کیا، جہاں ہم شریعت کے علم سے دور گئے، وہیں پر ہمارے بارے میں دنیا نے دیکھا، دنیا نے ہمارے مشاہد کیے، ہمیں ہمارے مناظر کیے، اور دیکھنے والوں نے کیا خوب دیکھا، یہ مسلمان جب عزت کی زندگی گزارا کرتا تھا، شہرت یافتہ تھا، اچھائیاں اس کے پاس ہوا کرتی تھی، مقام مرتبے عہدے اس کے پاس ہوا کرتے تھے۔ جب اس شخص نے مسلمان ہونے کے بعد دنیا کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھ کر کے ٹھکرایا اور شریعت کو اپنے گلے لگایا، تب اللہ رب العالمین نے اس کو عزت دی۔ اور جب اس نے شریعت کو چھوڑا، شریعت کے علم کو چھوڑا اور شریعت کی چیزوں کو چھوڑا، احکام اور مسائل کو بھلایا، تب دنیا نے دیکھا یہ مسلمان اس دنیا میں ذلیل ہوا، خوار ہوا اور رسوا ہوا۔ وہ مسلمان جب اس کے اسلام کی ابتدا ہو رہی تھی، اسے اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا جا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی کا نزول ہو رہا تھا، اللہ رب العالمین جبریل امین کو بھیجتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجنے کے بعد کہتا ہے، جبریل امین کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ
آپ پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، میں کیسے پڑھوں؟ پھر کہا جاتا ہے پڑھیے، پھر کہا جاتا ہے پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ عزیزو غور کرنے کی بات یہ ہے، اس مسلمان کو جب عظیم چیز دی جا رہی تھی، شریعت اس کو دی جا رہی تھی، اسلام اس کے لیے دیا جا رہا تھا، اللہ رب العالمین نے پہلی وحی کی ابتدا کی تھی اور بتلایا تھا کہ تم پڑھنا سیکھ جاؤ، تم پڑھنا جان لو، پڑھ لو۔ اگر تم پڑھے لکھے ہوگے دنیا کے تمام معاملات کو حل کر سکتے ہو۔ اگر اس آیت کے برعکس آپ اس وقت مکہ کے مناظر کو دیکھیں، عرب کے معاملات کو دیکھیں، اس وقت عرب کی دنیا اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کرنے میں، شرک کرنے میں اللہ رب العالمین کو بہت برے طریقے سے بھلا چکی تھی۔ حقیقی معنوں میں اگر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے اس وقت اگر عرب والوں کو کسی چیز کی ضرورت تھی تو اس چیز کی ضرورت تھی کہ ان کے سامنے اللہ رب العالمین کی توحید کو رکھا جائے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو بتایا جائے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کہا اگر پڑھ گئے، جان گئے، اگر جان لیا تو جاننے کے بعد صحیح غلط میں تم تمیز خود کر سکتے ہو، صحیح اور غلط کو پہچان سکتے ہو۔ سب سے پہلے اس مسلمان کو لفظ اقرا وحی کر کر کے بتلایا، دنیا میں اگر کوئی چیز ضروری ہے تو وہ تمہارے لیے پڑھائی ہے، وہ تمہارے لیے نالج ہے، وہ تمہارے لیے سیکھنا ہے۔ عزیزو اگر بات سیکھنے کی آئی ہے تو کہنے دیجئے آج ویران مسجدیں، خالی مسجدیں، بددعائیں دیتی مسجدیں اور صبح کے مناظر کرتے ہوئے بتلاتے ہیں، دیکھنے والے دیکھتے ہیں جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے اس وقت اللہ رب العالمین کیا حکم نازل فرماتا ہے اور مؤذن کیا خوب اذان دے رہا ہوتا ہے اور صدا لگا رہا ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ اے سونے والو، اے لوگو جو نیند کو پیارا سمجھ رہے ہو، اس چیز کو سن لو، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے زیادہ بہتر اگر کوئی چیز ہے تو نماز ہے۔ جب اس نماز کے بارے میں دعوت دی جائے اور کسی شخص کی آنکھ نہ کھلیں اور لوگ سوتے رہیں، کسی کے کان پر جوں نہ رہیں گے، یہ سمجھ لیجئے اس وقت مسجدیں ویران ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس انسان نے شریعت کو ٹھکرا دیا ہے، اس انسان نے شریعت کے دین کو ٹھکرا دیا ہے، اس کو حاصل کرنا چھوڑ دیا ہے، اس کے گلے لگنا چھوڑ دیا ہے، اور یوں کہہ لیجئے کہ یہ انسان دنیا کی زینتوں میں کھو چکا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس شخص نے مسلمان ہونے کے بعد دنیا کو بہت زیادہ قریب سے دیکھنے بعد یہ دنیا کا ہو گیا ہے۔ کاش ہم نے شریعت کو سمجھا ہوتا، ہم نے اسلام کو سمجھا ہوتا، ہم نے قرآن کریم کو سمجھا ہوتا، ہم نے اس آیت کریمہ کو پڑھا ہوتا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، دنیا کی زندگی صرف کھیل ہے، تماشا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، چند دن کا کھیل ہے اور چند دن جی کر کے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ کاش اس چیز کو سمجھا ہوتا، اس کے بعد پتہ لگتا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایک دن وہ بھی آئے گا جو صرف اکیلا دن ہوگا لیکن 50,000 سال دنوں کے برابر صرف اکیلا دن ہوگا۔ اس دن کی بھی کاش ہم نے تیاری کی ہوتی، لیکن آج دنیا میں کھو جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان شریعت سے بہت دور چلا گیا ہے۔ عزیزو صرف اتنا ہی نہیں کہ ہم شریعت کو نہیں سیکھتے، ہم شریعت کے دین کو نہیں سیکھتے، ہمارے بچے جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، جن کے ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے، جن کے ہاتھ میں قاعدے ہونے چاہیے، جن کے ہاتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں ہونی چاہیے، آج ان بچوں کے ہاتھ میں موبائل نظر آتے ہیں۔ جو بچے اپنے ماں باپ کے لیے ایک بہترین نعمت ہوا کرتے تھے، عظیم تحفہ ہوا کرتے تھے، جن بچوں کو یہ تعلیم دی گئی تھی جب تم بڑے ہوگے، بڑے ہونے کے بعد اگر تمہارے لیے سب سے پہلا کوئی فریضہ ہو اللہ رب العالمین کی عبادت کے بعد وہ یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو ذلیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، رسوا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی عزتوں سے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وجہ یہی ہوتی ہے جب یہ
بچے تھے، ماں باپ نے شریعت سے دور رکھا، ان کو اسلام سے دور رکھا، ان کو دین نہ سکھایا۔ اگر یہ دین کو سیکھتے، اگر یہ شریعت کو سمجھتے، اگر یہ علم دین کو جانتے تو ان کو معلوم ہوتا آج میں جوان ہوں، میری جوانی کا پہلا فریضہ ہے میرے ماں باپ کو عزت دوں۔ لیکن جب ان کو دین سے دور رکھا گیا، ان کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ ماں کا مقام کیا ہے، باپ کا مرتبہ کیا ہے۔ عزیزو، علم دین کی بات آئی ہے تو سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب اچھے انداز میں فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم دنیا میں جی رہے ہو، دنیا میں جینے کے بعد تمہاری آنکھیں اچھے اچھے انسانوں کو دیکھیں گی، بڑے بڑے مقام والے آدمیوں کو دیکھیں گی، اچھے اچھے عہدے والے لوگوں کو دیکھیں گی، لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین کسی انسان کو بتایا ہے، سب سے بہترین کسی شخص کو بتلایا ہے تو بتلایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں، سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں، جو قرآن کو سکھاتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، آپ غور کیجئے، آپ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم دین کا حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے، اس کا فریضہ ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ عزیزو، آج اگر ہم دین سے دور ہیں، دین کو نہیں سیکھتے ہیں تو معاف کیجئے گا، مجھے کہنے دیجئے، ہم اللہ رب العالمین کے احکام کو چھوڑ رہے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ رہے ہیں، ہم اس حدیث کو یوں سمجھ لیجئے کہ لات مار رہے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم دین کا حاصل کرنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آج علم دین سیکھنا ہر دور میں، ہر وقت میں اپنے آپ میں بڑی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ اس کی بڑی اہمیت رہی ہے، جب جب انسان کو ضرورت پڑی ہے وہ کیا چیز کو جائز سمجھے، وہ کس چیز کو ناجائز سمجھے، کس کو حلال سمجھے، کس کو حرام سمجھے، کون سے طریقے کو اپنائیں اور کون سے طریقے کو چھوڑے۔ جب جب اسے اس چیز کی ضرورت پڑی ہے تب تب اسے ضرورت پڑی ہے کہ یہ علم دین کی طرف جائے۔ علم دین اس کو بتائے گا، دین اس کو بتائے گا تیرے لیے کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے۔ لیکن آج اگر ہم دنیا میں نظر ڈالیں، اپنے گھر سے باہر قدم رکھیں تو دنیا تمام طریقے کے فتنوں سے بھری ہوئی ہے۔ گھر سے باہر نکلتے ہی کے ساتھ گناہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، عیاشیوں کے راستے ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ ہمارے قدم گھر سے باہر کیا نکلے، ہمارے سامنے ایسی ایسی چیزیں آئیں، ہم نے نہ جانتے ہوئے بھی گناہ کر لیا۔ کچھ انسان بھی ایسی شکل میں آئے، ہمیں ان کو دیکھ کر کے اپنا ایمان کا سودا کرنا پڑا۔ کئی ساری چیزیں ہمارے سامنے ایسی آئیں کہ ہم نے اپنے ایمان کو کھونے کی کوشش کی اور کہیں حد تک ہم کھو بیٹھے۔ عزیزو، اتنا ہی نہیں، جب انسان کے پاس سوشل میڈیا ہے، اس کے پاس موبائل ہے، موبائل کا استعمال انسان کر رہا ہے، نہ جانے کتنی فحش چیزوں کو وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں آج کے فتنے، عیاشی کے فتنے اور مرتدین کے فتنے اور دنیا میں سوشل میڈیا پر چلنے والی تمام چیزیں جو مسلمانوں اور اسلاموں کے خلاف پیغمبے کیے جاتے ہیں، بتلائے جاتے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ کمیاں، مسلمانوں کے اندر یہ خامیاں، مسلمان اس طریقے کے ہوا کرتے ہیں۔ جب جب ایسی چیزیں آتی ہیں سامنے، اس وقت انسان کا یہ فریضہ مزید بڑھ جاتا ہے اور اس انسان کا یہ فرض مزید لازم ہو جاتا ہے کہ جب دنیا اسلام کے بارے میں اپنی غلط آواز اٹھا رہی ہے، تمہارا حق بنتا ہے کہ تم دین کو سیکھو، شریعت کو سیکھو اور شریعت کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ۔ مسلمانوں کے بارے میں جب کسی بے زبان کی زبان گوئی ہو، جب کوئی غلط زبان پیش کرے، غلط زبان بیان کرے، اس کو جواب دیا جائے اور بتلایا جائے کہ مسلمان ایسے نہیں، مسلمان اس طریقے کے ہوتے ہیں۔ یہ تمام فتنے اس چیز کو بتاتے ہیں کہ آج مسلمان کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنے دین کی طرف لوٹے، اپنی شریعت کی طرف لوٹے اور جس دین کو اس نے چھوڑ دیا ہے، جس دین سے یہ دور چلا گیا ہے، اس دین کی طرف آ جائے۔ عزیزو، اتنا ہی نہیں، اگر آپ قرآن کریم پڑھیں،
قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اور کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس دنیا میں اگر کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے جو اہل علم ہوتا ہے، جس کے پاس علم ہوتا ہے، جس کو پتہ رہتا ہے یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے، اس کو کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی ڈرتا ہے وہ ڈرتا ہے جو جانکاری لے لیتا ہے، جو علم حاصل کر لیتا ہے، علم حاصل کرنے کے بعد وہ غلط سے بچتا ہے اور صحیح کو اپناتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، آپ قرآن کریم پڑھیے، آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو اس آیت کریمہ کو پڑھیں گے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ رب العالمین ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے جو ایمان لائے، اور ایمان والوں میں سے ان لوگوں کے درجات کو اور بلند فرماتا ہے جو اہل علم ہیں، جو علم والے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، جانکاری رکھتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، قرآن کریم پڑھیے، قرآن کریم میں اس آیت کو پڑھیے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ عزیزو، دنیا شرک میں ملوث ہے، بدعتیں ہمارے بیچ میں آ گئی ہیں، خرافاتوں کو ہم کرنے لگے ہیں، گناہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے موقع پر کہتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ رب العالمین اس بات کی گواہی دیتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ رب العالمین اس چیز کو بتلاتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور والملائکہ، فرشتے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ، اور جو اہل علم ہیں وہ بھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی۔ اتنا ہی نہیں، آپ آگے پڑھیے، اور پڑھتے پڑھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھیے۔ آپ عمر بن خطاب کے زمانہ کو چلیے، عمر بن خطاب نے اپنے وقت میں ایک شخص نافع بن حارث کو مکہ کا گورنر بنایا، اور مکہ کا گورنر بنانے کے بعد نافع بن حارث اپنی گورنری کی جگہ، اپنی بادشاہت کی جگہ کسی دوسرے شخص کو گورنر بناتا ہے، اور عمر بن خطاب کہیں جاتے ہیں، دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ عمر بن خطاب پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، تم مکہ کے گورنر ہو، مکہ کے لوگوں کے لیے تمہیں گورنر بنایا گیا ہے اس لیے کہ لوگ تمہارے پاس آئیں، اپنے معاملات کو حل کریں، اپنے مسائل کو حل کریں، اور تم یہاں گھوم رہے ہو، کیوں آئے ہو؟ کہتے ہیں کہ آپ سے ملاقات کی خاطر آیا ہوں، اور ملاقات کرنی ہے، ملاقات کرنے کے بعد چلا جاؤں گا۔ ہاں، اپنی جگہ میں نے کسی اور کو گورنر بنا دیا ہے۔ کہا کون ہے وہ شخص جو گورنر ہے؟ کہتے ہیں وہ شخص ہے جو کل تک میرا غلام تھا، میری غلامی کیا کرتا تھا، آج میں نے اس کو گورنر بنا دیا ہے۔ عمر بن خطاب کی آنکھیں اور غصے کی وجہ سے کہنے لگے وہ شخص جو غلام تھا اس کو تم نے گورنر بنایا، کیوں؟ ایسی کیا وجہ درپیش آئی؟ کوئی اچھا آدمی نہ ملا، کوئی بہترین شخص نہ ملا؟ تو نافع بن حارث نے اس موقع پر جواب دیا تھا ہوا قارئ بکتاب اللہ وعالم بالفرائض۔ اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سن لیجئے، جس شخص کو میں نے گورنر بنایا ہے وہ قرآن کا بہترین پڑھنے والا ہے، وہ فرائض کو اچھے طریقے سے جاننے والا ہے، وہ میراث کے بارے میں اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جواب دیا تھا یقیناً میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا تھا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع بآخرین، کہ جو شخص قرآن کریم کو ماننے والا ہوتا ہے، قرآن کریم کو جاننے والا ہوتا ہے، جو قوم قرآن کریم کو مانتی ہے، قرآن کریم پر عمل کرتی ہے، اللہ رب العالمین اس قوم کو تزلزل سے نکال کر کے عزت کے آسمانوں پر پہنچا دیتا ہے۔ یقیناً آج یہ شخص جو غلام تھا تمہارا، اس کے پاس علم آیا، اس کے علم نے اسے عزت سے نوازا اور لوگوں کا گورنر بنا دیا۔ اور میں نے سنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وَيَضَعُ بِآخَرِينَ، اور دوسری قوم ہوتی ہے، ایک قوم ایسی ہوتی ہے جو قرآن کریم کو رونتی ہے، قرآن کریم پر عمل نہیں کرتی ہے، قرآن کریم کو چھوڑ دیتی ہے، اللہ رب العالمین اس قوم کو ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے۔ عزیزو، یہ غلام جو غلام ہوا کرتا تھا لوگوں کا بادشاہ بنا، گورنر بنا، اس لیے کہ قرآن کریم کو ماننے والا، قرآن کریم کو پڑھنے والا، مسائل اور فرائض کو بہترین جاننے والا۔ اور آج پوری امت مسلمہ، آپ اپنے علاقے کا مشاہدہ کیجئے، پورے راجستھان کا مشاہدہ کیجئے اور پورے ہندوستان کا مشاہدہ کیجئے۔ آج ہندوستان کے مسلمان صرف نہیں، آپ پوری دنیا کے مسلمانوں کا مشاہدہ کیجئے۔
اور دیکھیے جہاں مسلمان ہر طریقے سے اسٹرانگ ہیں، مضبوط ہیں، ان کے پاس قوتیں ہیں، شہرتیں ہیں، طاقتیں ہیں، اس کے بعد بھی یہ مسلمان ذلیل نظر آتا ہے اور رسوا نظر آتا ہے اور اپنے آپ میں کہیں نہ کہیں پریشان نظر آتا ہے اور یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ فلاں شخص ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے، فلاں شخص نے ایسا مسلمانوں کے ساتھ کیا۔ عزیزو، اپنے دلوں کی غلط فہمی نکالو اور ہوش کے ناخن لو اور سمجھو اس بات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری عزتوں کے بارے میں بہت پہلے بتلا دیا تھا اور ہمارے ذلیل ہونے کے بارے میں بھی بہت اچھے سے بتلا دیا تھا۔ آج اگر مسلمان ذلیل ہے، اگر مسلمان رسوا ہے تو وجہ صرف یہ ہے، یہ انسان مسلمان ہونے کے بعد اسلام سے، شریعت کے دین سے بہت دور چلا گیا۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی دوسری وجہ نہیں ملے گی۔ آپ اگر انسان ہیں اور انسانوں کے سینے ہیں اور ان سینوں میں آپ کے دل ہیں اور جو ابھی دھڑک رہے ہیں، جو اس چیز کو بتا رہے ہیں کہ ابھی زندہ ہیں، تو آپ اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیجئے، اپنی زندگی کا ثبوت دیجئے، ورنہ حقیقت یہ ہے بہت سے دل تو دھڑکتے ہیں لیکن وہ مر چکے ہوتے ہیں۔ اس چیز کا ثبوت نہ دیجئے کہ ہم زندہ لاش گھوم رہے ہیں، اس چیز کا عہد کیجئے، اس دنیا میں جئیں گے، اس دنیا میں رہیں گے، اسلام کی خاطر رہیں گے، اس دنیا میں رہیں گے، اللہ رب العالمین کو رب مانتے ہوئے رہیں گے۔ اور یاد رکھیے، اگر ہم دین سے دور ہیں، دین کے علم سے دور ہیں، آج ہم کو علم دین سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچے جو اچھی اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں اور ان کو پیشاب کرنے تک کا طریقہ معلوم نہیں ہے، ان بچوں کو شریعت سکھائیے، ان بچوں کو دین سکھائیے، ان بچوں کو دین سے جوڑیے اور بتلائیے مسلمان کے بچے دیندار ہوا کرتے ہیں۔ یہ بچے جب شریعت پڑھیں گے تو یہ بچے کھانا کھانے کا طریقہ سیکھیں گے، پیشاب کرنے کا طریقہ سیکھیں گے، سونے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ یہ بچے اپنوں سے بڑوں کا بات کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ یہ بچے حلال اور حرام کی تمیز کریں گے، صحیح اور غلط میں فرق کریں گے۔ یہ بچے بوڑھے ہونے پر اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے۔ جب ان کے ماں باپ بوڑھے ہوں گے، جو ماں باپ آج ذلیل اور رسوا نظر آتے ہیں اور اپنی اولاد کی وجہ سے کئی جگہ ان کو اپنا سر جھکانا پڑتا ہے، یقین مانیے ہم بوڑھے ہوں گے تو ہمارے بچے یہ ثبوت دیں گے کہ دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑا بادشاہ اس وقت ہے تو میرا باپ ہے۔ آج اگر زندگی ہے اپنے باپ کی خاطر ہے، اپنے باپ کی عزت کے لیے ہے۔ جب یہ باپ پریشان ہوگا تو اس کی پریشانی میں اس کا ہاتھ بٹائیں گے، بیمار ہوگا تو خدمت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب ماں پریشان ہوگی تو ماں کا ساتھ یہ بچے دیں گے۔ اتنا ہی نہیں، جب یہ چلے جائیں گے دنیا سے، اس کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے۔ اور یاد رکھیے اس بات کو، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے نیک اعمال کے سلسلے ختم ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں۔ ایک آخری بات پڑھ کر کے، ایک آخری حدیث پڑھ کر کے بات ختم کروں گا۔ جب یہ چلا جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال کے سلسلے تمام بند ہو جاتے ہیں، صرف 3 سلسلے باقی ہوتے ہیں، اور وہ ہے اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3 صدقۃ جاریہ۔ جب تک زندہ تھا اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کر کے مرا ہو، او علم ينتفع به۔ دوسرا طریقہ ہے اس نے علم سیکھا، دوسروں کو سکھایا، دوسروں کو بتلایا، دوسروں نے جب عمل کیا تو اس کے عمل کرنے کی وجہ سے اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ وہ دوسروں کو سکھائے، دوسرے ان کو سکھائے، تا زندگی اس کے لیے ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسرا اگر کوئی طریقہ ہے، او ولد صالح يدعو له، یہ نیک اولاد چھوڑ کر کے مرے اور نیک اولاد اس کے لیے مرنے کے بعد دعائیں کرے اور اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اللہ میرے والد تھے، میری والدہ تھی، اللہ گنہگار رہے ہوں گے، مولا کریم تو ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ جب بچے مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین ان کے عذاب میں کمی کرے گا، اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بڑھائے گا، اللہ رب العزت ان کو جو ماں باپ چلے گئے ہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے گا۔ عزیزو، تمام باتوں کا خلاصہ
خلاصہ یہ ہے کہ ہم شریعت کے دین سے بہت دور ہیں، ہم شریعت سے بہت دور ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شریعت کو اپنائیں، ہم شریعت پر چلیں اور شریعت کا جو دین ہے اس کو سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد دنیاوی زندگی کو عزت دار بنائیں اور اخروی زندگی کو اللہ رب العالمین کے یہاں جنت الفردوس والی زندگی بنائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم تو ہمیں شریعت کا علم سیکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ جب تک تو اس دنیا میں زندہ رکھ، دین و ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں زندگی نصیب فرما دے۔ اللہ تیری خاطر، تیری رضا کی خاطر زندگی جینے کی توفیق نصیب فرما دے۔ مولا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ جو ہمارے بچے دین سے دور ہیں، مولا کریم تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، مولا کریم ان کے والدین کو دلوں کے پھیرتے ہوئے ان بچوں کو علم دین نصیب فرما دے۔ اللہ ان بچوں کو عزتوں کی زندگی نصیب فرما دے۔ اللہ مرنے کے بعد اگر کوئی جگہ ملے تو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائیو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔